السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور اسوا جو ہے نا وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرا موبائل پکڑتی ہے اور پھر اپنا ولاگ بنانا جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ تو میں سوئی ہوئی تھی، یہ نیچے آ گئی میرے پاس، ہم نے جانا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ جلد بازی میں نا ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم ایسے کرتے ہیں نا، پینک ہو جاتے ہیں تو کام خراب ہی ہوتا ہے۔ کل رات اس طرح ہوا کہ میں نے جیز کیش میں میری کچھ اماؤنٹ تھی، وہ میں نے ٹرانسفر کرنی تھی۔ میں اپنا پن لگا رہی تھی تو وہ میرا جو تھا کریکٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے بعد میرا اکاؤنٹ لاک ہو گیا۔ وہ اتنی ٹینشن میں بیٹھی رہی۔ پھر مجھے اسوا نے جو تھا نا وہ تھوڑا صحیح کیا، پپا کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ٹھیک کیا۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے مووی دیکھی۔ میں نے پھر سوچا کہ وہ جو ہے نا وہ میں ان کے آفس جاؤں گی اور جا کے نا یہ جو میرا ہے نا خراب ہو گیا ہے، اکاؤنٹ لاکڈ ہو گیا تھا، اس کو میں ٹھیک کروا لوں گی۔ راستے میں سے جو ہم دونوں تیار ہوئی اس اور میں بچوں کو پہلے اسکول بھیجا، ان کا لنچ تیار کیا، وہ لوگ اسکول چلے گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے جلدی سے شاور لیا، ریڈی ہوئے، اور راستے میں سے ہم نے لینا تھا عائشہ کو، اس کو ہم نے اس کے کالج سے لیا۔ کالج سے پک کرنے کے بعد یہاں سے گاربیج بیگ لینے تھے، وہ لیے۔ پھر ہم نکل کے اس کے آفس کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہ ہمیں جا کے پتہ چلا کہ اس آفس سے نہیں ہوگا، ہمیں دوسری والی برانچ میں جانا پڑے گا۔ پھر ہم لوگ گھومتے گھومتے دوسری طرف چلے گئے۔ عائشہ کو ہم نے بولا تھا کہ تم نے جو ہے نا ہاف این آور کی لیو لینی ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم دونوں مل کے جو ہے نا یہ جلدی سے ایشو سارٹ آؤٹ کر کے تو واپس آ جائیں گے۔ لیکن ادھر ہمیں جا کے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ آفس کو ڈھونڈنے کے بعد ادھر جسٹ آئی تھنک 5 منٹس میں جو تھا نا وہ انہوں نے ہمیں فری کر دیا، مطلب کہ وہ سیٹ ہو گیا، سارا کچھ سسٹمس ٹھیک ہو گیا۔ اسوا بیٹھ کے ہمارا ویٹ کرتی رہی۔ اس کے بعد ہم یونیورسٹی کے وائٹ سے گزرے تھے، تو ہم نے کہا کیوں نہ اپنی جو ہے نا پرانی یادیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ریکال کی جائیں۔ تو ہم نے سوچا یہاں سے میو فرائز کھاتے ہیں اور ساتھ میں اسوا کو بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم جتنی دیر پڑھتے رہے ہیں یہ کچھ کھاتے رہے، اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم شادی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، جب ہم اسٹڈی پیریڈ میں جب ہم پڑھتے ہوتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ یہ لائف بہت زیادہ ٹف ہے۔ فائنلس آ جاتے ہیں، مڈز آ جاتے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، جی پی اے کم نہ آ جائے، اس طرح یہ ہر وقت بس یہی ٹینشن لگی رہتی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تب یہ اس بات کا ریئلائز ہوتا ہے کہ جو پہلے والی لائف تھی وہ زیادہ اچھی تھی، تب یہ ٹینشنز نہیں تھی۔ ادھر عائشہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جلدی میں صبح جو ہے نا وہ گھر سے دوسرے جو اپنی چپل پہن کر آئی تھی، تو تم مجھے اپنا جو ہے نا وہ خصا دے دو، میں وہ پہن کے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اسے اتار کے دیا، لیکن اس کو اتنا لوز تھا، وہ کہتی یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ویسے ہی اتار دو۔ خیر اس کو ہم نے کالج ڈراپ کیا واپسی پہ۔ اس کے بعد گھر آ کے جلدی سے ناشتے کی ساری تیاری کی۔ وہ ولاگ نہیں بنا سکے کیونکہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے۔ ادھر دیکھیں بچے جو ہیں وہ اسکول سے واپس آ گئے، ان کو ناشتہ کروایا، ان کو شاور دلا کے کپڑے چینج کیے۔ اس کے بعد وہ لوگ ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ان تینوں نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا کہ آج جو ہے نا ہم نے اسپیگیٹیز کھانے ہیں، تو میں نے کہا دوپہر میں ہی ساری تیاری کر کے رکھ لیں۔ ایک تو گیس کا اتنا ایشو بن گیا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ پہلے روٹین اتنی اچھی ہوتی تھی، ہم ارلی مارننگ اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا بنتا تھا۔ اب جب دوپہر کا کھانا بنتا تھا تب ہمیں ناشتہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ اتنی صبح کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا، اور جب تک بھوک لگ جاتی ہے تب تک گیس ہی چلی جاتی ہے۔ اور یا پھر ساری ویجیٹیبلس ہی اس وقت ولاگ بنا رہی تھی، اس نے کٹ کی، اس کے کپڑے واش کیے، یونیفارم واش کیے ہم نے اوپر۔ میں نے کہا جاؤ ٹیرس پہ جانا، سارے کپڑے پھیلا کر آؤ۔ تو وہ ادھر آ کے بہت ریلیکس ہے ہمارے پاس۔ وہ کہتی ہے مجھے دادوں کے گھر زیادہ مزہ آ رہا ہے، اپنے گھر ماما کہتی ہیں مجھے کبھی چائے بنا دو، مجھے کبھی یہ کام کر دو۔ اس کے یہ پھر جو ہے اسپیگیٹیز بوائل کرنے کے لیے رکھ کے، میں نے کہا اس وجہ ان کو چیک کر کے اور اس وقت کرتی ہے۔ اچھا بچوں کو آپ پیار کریں نا تو بچے بالکل آپ کے ساتھ بہت زیادہ جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اور میں شروع سے بچپن سے ہی جو میری عادت تھی نا، اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، جب اسوا پیدا ہوئی تھی تب میں 9th کلاس میں تھی، اور اس ٹائم پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر کے بالکل پاس رہتے ہوتے، تو میں نے صبح ڈیلی اٹھ کے اسوا کو اس کے پاس جانا، اس کو پیار کرنا، اس کے ساتھ بہت زیادہ کھیلنا۔ پھر اس نے تھوڑی بڑی ہونے لگ پڑی، پھر یہ مطلب آتی ہوتی تھی خود چل کے ہمارے گھر، آتی ہوتی تھی پیدل، اور بہت اچھا ٹائم تھا اس ٹائم پہ۔ بہت پیاری یادیں ہم جسے کہتے ہیں نا، وہ والی یادیں بنی ہوتی ہیں آپ کی۔ تب آپ کا بھی بچپن ہوتا ہے، پھر اس طرح کے رشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ خوبصورت زندگی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت پیاری زندگی، وہ والی زندگی آپ انجوائے کرتے ہو اس ٹائم پر۔
اور اس وقت بس یہ ہے کہ میں سارے کام پھپھو کے ساتھ میں کرواؤں گی اور کوئی بھی میرے پھپھو کے ساتھ کام نہ کروائے. اچھا آج مجھے گھر جانا پڑ گیا تھا, مجھے کال آئی کہ کام ہے تھوڑے سے تو گھر واپس آ جاؤ. میں بھی ادھر ہی مما کے پاس ہی رہتی ہوں, میں واپس گھر چلی گئی. اس وقت اتنی سیڈ تھی مجھے بار بار ویڈیو کال کر کے پھپھو آپ ابھی کیا کر رہی ہیں, پھپھو آپ واپس آ جائیں, میرا دل نہیں لگ رہا. میں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لو, پھر میں صبح آ جاؤں گی. صبح بھی میں نے بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیجا. اس کے بعد بھی مجھے اتنی نیند آئی تھی میں خود بھی سو گئی, مجھے یاد ہی نہیں رہا. پھر میں اٹھی تیار ہو کے فوراً سے اسوا کے پاس آئی. وہ کہتی پھپھو میں آپ کو اتنی کال کرتی رہی ہوں, آپ آئی نہیں. میں نے کہا بیٹا میں تو بالکل سو گئی تھی, میں تو کتنے دنوں کے بعد گئی تھی, اور بھی مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں ریلیکس ہو کے سو جاتی ہوں. جب مما کے پاس بچے جاتے ہیں اور لاک اور سو جاتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا.